یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام اور تمام برادری کے ذمہ دار حضرات، آج جس مقصد سے آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے اس کے متعلق گزشتہ سال کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی تھیں، اور اسی میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ مستقل جاری رہے گا، اور برادریوں میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں شرعی اعتبار سے اس کو ڈھالنے کے لیے ہمیں مل کر کچھ قدم اٹھانا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ جو پہلا مشورہ ہوا تھا اس میں دیگر خرابیوں پر حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے توجہ ڈالی تھی، ہمیں متنبہ کیا تھا، لیکن اس وقت بالکل سامنے ہمارے NRC اور کاغذات وغیرہ کی تصحیح کا معاملہ بہت بڑا تھا۔ برادری کے ذمہ داروں کو سب سے پہلا کام یہی ذمہ داری کے طور پر دیا گیا تھا کہ وقت بہت کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے، تو سب سے پہلے کاغذات کی تصحیح کی طرف لوگ توجہ دیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری برادری کے ذمہ دار قسم کے افراد نے اس پر توجہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس وقت جو ان کی شرارتیں تھیں اس سے ہم محفوظ رہیں۔ آئندہ بھی ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش کو ناکام فرمائے۔ آج آپ حضرات کو جوڑنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے، ابھی مفتی نعیم صاحب نے ہمارے سامنے کچھ باتیں پیش کی، اس میں سے ایک معاملہ مسلمان لڑکیوں کا ارتداد کا ہے۔ ہمارا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے معاملات ایک ساتھ کسی علاقے میں زیادہ پیش آ جائیں تو پھر ہماری توجہ اس طرف جاتی ہے کہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دن اس کو گزر جاتے ہیں تو پھر اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر دوسرا کوئی نیا ایشو، نیا کوئی معاملہ بہت زوروں پر اٹھتا ہے، اس وقت ہم لوگ بر وقت کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کوششیں اس کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اس کی طرف سے تھوڑے دن بعد توجہ ہٹ جاتی ہے۔ باطل کا جو معاملہ ہے فساد پھیلانے کے لیے، وہ ایک ٹارگیٹ لے کر کام کر رہے ہیں۔ وہ شروعات کرتے ہیں اور نتیجے کے لیے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ابھی 1 مہینے 15 دن میں ہفتے میں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے، بلکہ وہ ٹارگیٹ لے کر چلتے ہیں کہ 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، 20 سال کے بعد نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس ٹارگیٹ کے اعتبار سے وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ان میں دکھلاوا اتنا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ ذرا سا بھی چھوٹے موٹے بھی کوئی پروگرام ہوں، کوئی بھی چیز ہوں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی کہ کتنا اس کا زیادہ ہم شیئر کر دیں، پھیلا دیں، لوگوں کے اندر وہ ہماری چیزیں پہنچ جائیں۔ گزشتہ ایک دو جگہ میں نے تذکرہ کیا، واٹس ایپ پر ہمارے شہر دھولیا میں
گو رکشک تنظیم ہیں، سنگھ برادری کی کچھ تنظیم ہیں، دیگر کچھ اور تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے ساتھ کچھ مسلم نوجوان لڑکے بھی دوستانہ تعلقات کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بتلاتے ہیں کہ ان تنظیموں میں ہمیں بھی شامل کیا گیا ہے، نمبر ایڈ کیا گیا ہے، لیکن ہم کو آج تک یہ پتہ نہیں کہ فلاں تنظیم کا صدر شہر دھولیا میں کون ہے، فلاں تنظیم کا ذمہ دار شہر دھولیا میں کون ہے، لیکن کام اس کے اشارے پر پیچھے سے چل رہا ہے اور کام کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ ہم اشتہار بازی کے اندر بہت زیادہ آگے ہیں، کام کے اعتبار سے ہم لوگ زیرو ہیں یا بہت کم ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وقت کوئی خاص معاملہ پیش آیا تو ہم اس کے لیے سب تیار ہو جائیں اور جوش و خروش کے اندر ایک ماحول بننے کی ہم لوگ بنانے کی کوشش کریں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو توجہ ہماری ہٹ گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا معاملہ آیا۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ ابھی کام شروع کریں اور کام شروع کرنے کے بعد ہفتے 10 دن میں اس کا نتیجہ آنا شروع ہو جائے۔ ابھی مفتی نعیم صاحب نے جو بتلایا کہ گزشتہ سال پہلے یا 2 سال پہلے جو تنظیموں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ اتنا ہے کہ اتنی ہزار لڑکیوں کو ہم ہمارے یہاں پر نکاح کر کے لائیں گے، ان سے بچے پیدا کریں گے، جو بھی انہوں نے ان کے عزائم کے متعلق اشارہ کیا تھا، اس وقت لوگوں نے اتنی توجہ نہیں دی تھی کہ یہ تو ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں، یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں تو اب تو ہماری پیروں تلے زمین ہماری یہاں کھسک جا رہی ہے۔ اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص برادری کا تعلق ہے، اچھے برادری بلکہ ایسے گھرانوں کے بھی معاملات ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت دیندار نظر آتے ہیں۔ ہمارے شہر دھولیا کی جو 1-2 لڑکیوں کے معاملات ہوئے، ان میں سے ایک لڑکی کے متعلق مولانا مختار صاحب مدنی دعوت برکاتہم نے اس وقت بتلایا تھا کہ وہ جو لڑکی گئی ہے وہ رمضان میں 6 پارہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور عید کے بعد غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ تو یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ دیں، جیسے لوگوں کا ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ کالج کی لڑکیاں یہ کر رہی، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ بہت ساری کالج کی مسلم لڑکیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو ماشاءاللہ تہجد کی پابند ملیں گی، بہت ساری مسلم لڑکیاں کالج میں پڑھنے والی ایسی ملیں گی جو بڑے علماء کرام سے بیعت ہوئی ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والی ہیں، اور اس کے برخلاف ہمارے گلی محلوں کی وہ لڑکیاں جو کالج میں نہیں جا رہی ہیں، اخلاقی اعتبار سے ان سے زیادہ گری ہوئی نظر آئیں گی، آزاد خیالی کے اعتبار سے ان لڑکیوں سے زیادہ آزاد خیالی والی نظر آئیں گی۔ تو صرف ہم نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کالج کی لڑکیوں کا معاملہ ہے، اس میں کہاں سے معاملات پیش آ رہے ہیں، کیا کیا رکاوٹیں، ان ساری چیزوں پر توجہ دے کر ایک مستقل لائحہ عمل کر کے ہم کو اس پر قدم دھیرے دھیرے بڑھانا چاہیے۔ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، جہیز کے معاملات ہیں، برادریوں کے دیگر کوئی معاملات ہیں، غربت کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزوں پر توجہ دینا چاہیے۔ دیکھیے پہلے شادی باہر کرنے کو اچھا سمجھا جاتا تھا، مسجد میں نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا، اکثر برادریوں میں یہ حالات تھے، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر برادریوں کے مزاج بن چکے ہیں کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ ایک ٹارگیٹ لے کر کام کیا گیا، مسجد کا ماحول بنانے کی کوششیں کی، الحمدللہ اس پر آ گئے۔ اب بقیہ بھی چیزیں ہیں، اسی طرح سے ہم کرتے جائیں گے تو چاہے 5 سال 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ آئے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان سالوں کے بعد تو ہمیں کچھ اطمینان ہوگا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، لڑکیوں کے معاملات ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں، برادری کے اعتبار سے اگر ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا ہم نظام بنا کر کام کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں شہر دھولیا میں تحفظ ختم نبوت پر گزشتہ ایک پروگرام ہوا تھا، رد شکیلیت پر، اس میں بنگال کے ایک ساتھی آئے تھے، قاری قاصد صاحب جو یہاں سراج العلوم کے استاد ہیں، ان کے رشتہ دار تھے۔ وہ بتلا رہے تھے کہ ہمارے بنگال کا ایک پورا کے پورا دیہات ابھی کچھ دنوں پہلے ہی قادیانی ہو گیا۔
تو شہر کے جو علماء کرام تھے، ذمہ دار قسم کے احباب تھے، تو وہ وہاں پر گئے یہ معلوم پڑنے کے بعد۔ تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے بتلایا کہ آج آپ لوگ آ کر ہم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ سال میں 3 سے 4 مرتبہ یہاں آ کر پروگرام کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے غریب لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ وہ پیکٹ دے کر جاتے ہیں، رقم دے کر جاتے ہیں۔ ہم کو علاج کی ضرورت پڑے تو علاج کا انتظام کرتے ہیں، کوئی اور معاملہ آئے تو ان کو مدد کرتے ہیں ہماری۔ اور اتنے دن سے ہم لوگ پریشان تھے، آج تک آپ لوگ جھانکنے کے لیے نہیں آئے۔ جہاں آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہم قادیانی بن گئے تو آج آپ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے دیہات میں جو برادری کے بہت سارے مکانات وغیرہ بٹے ہوئے ہیں، جب وہاں سے کوئی شکایت آتی ہے کہ غیر مسلم سے رابطہ ہو گیا، یا فلاں نے اس طرح سے غلط کام کر دیا، کوئی اور ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے برادری بدنام ہو رہی، اس وقت ہم جاتے ہیں اور جا کر ان سے رابطہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو معاملہ بالکل قابو سے باہر ہو گیا، تو ان کو جوڑنا، ان سے ربط رکھنا، ان پر قابو پانا، ان کی اصلاح کرنا برادری کے اعتبار سے بہت آسان ہے۔ میں نے یہ بھی بتلایا تھا گزشتہ کہ ہمارے شہر دھولیا کے بالکل قریب نرڈانہ میں جو پٹیل برادری ہے، تو وہاں پر ہمارا ایک طالب علم تھا، وہ بتلا رہا تھا کہ ہر 1.5 سال یا 2 سال میں راجستھان سے کوئی ایک شخص ہے، وہ باقاعدہ آتا ہے اور وہاں جتنی برادری ہے، وہ برادری کے تمام حضرات میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کا انتقال ہوا تو ایک رجسٹر میں لکھ کر لے کر جاتا ہے، اور پورا ان کا اندراج سسٹم ہے۔ تو حالانکہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ لوگ وہ اپنی برادری کے احباب سمجھ کر آج تک وہ اس کے رجسٹر کے اندر اندراج کرنا اور اس کے پوری ان کی معلومات رکھنا، اس کے اوپر نظام کر رہے ہیں۔ بوہری برادری میں آپ دیکھیں تو بوہری سماج کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان میں کوئی فقیر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی مجبور ہے، تو پوری برادری کے حضرات اپنی زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، دیگر کوئی رقم ہے، اس کے ذریعے سے ایسا کچھ تعاون کر کے اس کو پیروں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ نکالنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر برادری کے اعتبار سے ہم لوگ آسانی سے قابو پا سکتے ہیں اور سارے لوگوں پر نظر رہے گی۔ علماء کرام ہیں یا کچھ کمیٹی بنا دی گئی، یہ کمیٹی خاص کمیٹی سب پر نظر نہیں رکھ سکتی، لیکن برادری کے حضرات سب پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ سختی کرنے کے اعتبار سے اگر کوئی قدم اٹھانا ہے تو مجبور ان کو ہونا پڑتا ہے کہ برادری کے ذمہ دار ہمارا کہیں بائیکاٹ نہ کر دیں، فلاں کام نہ کر دیں، فلاں چیز نہ کر دیں، تو وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان سے ربط رکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد سے آپ حضرات کو جمع کیا گیا تھا۔ ابھی حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، حضرت کی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش ہوں گی۔ میں پہلے یہ دیکھ لینا چاہتا ہوں کہ کون کون سی برادری کے حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ حضرات جو برادری سے تعلق رکھتے ہیں جو حاضر ہوں تو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیں۔ باغبان برادری کے ذمہ داران، ماشاء اللہ۔ منصوری برادری کے ذمہ داران، ماشاء اللہ۔ دھوبی برادری کے ذمہ داران، ماشاء اللہ۔ کھاٹک برادری کے ذمہ داران، ماشاء اللہ۔ پٹوے برادری کے ذمہ داران، ماشاء اللہ۔ شاہ برادری کے ذمہ داران، شاہ برادری سے کوئی نہیں ہے؟ حافظ سلیم صاحب، بقیہ ذمہ داروں سے بھی رابطہ کر کے بلا لیں تو بہتر ہوگا۔ کوئی بات مولانا کریں گے ہمارے سامنے، تو اگر اس کو مشورے میں لانا ہے، عمل میں لانا ہے، تو اگر چند افراد مجھ سے متفق ہوں اور سب کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ صفائی کامگار برادری، منیار برادری، ماشاء اللہ۔ بیگ برادری، مفتی نعیم صاحب جو برادری کے حضرات نہیں ہیں فون پر ذرا رابطہ کر کے ان کو بلوا لیں۔ میمن برادری، اچھا۔ کاکر برادری، پٹیل برادری، ماشاء اللہ۔ تمولی برادری، ماشاء اللہ۔ قاضی برادری، ماشاء اللہ۔ خلیفہ برادری،
ذمہ داروں کے اگر نمبرات ہوں تو ان کو بلوا لیتا ہوں فون کر کے. بادر پوری برادری، بقیہ ساتھیوں کو بھی بلوا لیتے تو اچھا رہتا. اچھا. تیلی برادری، انصاری برادری. انصاری برادری کی تقریباً 12-13 جماعتیں ہیں. آپ تشریف لائے. حافظ عبد الباسط صاحب ہیں. حافظ صاحب اگر اور دوسرے ذمہ داروں کے کچھ نمبرات ہوں بلا سکتے ہوں تو رابطہ فرما لیں. بیگ برادری، ٹھیک ہے. اب میں حضرت مولانا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ